اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ دوسرا ہمارا لیکچر آج اسی دعا افتتاح کے حوالے سے، اور آغاز کروں گی اسی جملے سے کہ ہمیں اس مہینے میں اپنے امام وقت پر توجہ دینی چاہیے۔ یقین کریں جو لوگ اہل قرآن ہیں، اہل مناجات ہیں، اہل عبادت ہیں، جب اپنی توجہ امام کی طرف مبذول کریں گے تو انہیں اس رمضان اور باقی ماہ رمضان کا فرق معلوم ہو جائے گا، کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ امام غیب مطلق نہیں ہے بلکہ پردے کے پیچھے حاضر ہیں۔ ایزانی مین، جب ہم قیامت کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں قیامت بہت دور ہے، حالانکہ خود قیامت بھی دور نہیں ہے، لیکن اس قیامت سے بھی زیادہ جو چیز نزدیک ہے وہ میرے آقا امام زمانہ کا فرج اور ان کا ظہور ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ماہ مبارک رمضان امام زمانہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں امام کے ظہور کے لیے دعا ہونی چاہیے، اور اس دعا میں جو ہمیں ہر رات پڑھنی ہے، دعا افتتاح، خود اس دعا کا ایک حصہ امام کے ظہور کے لیے، ایک حصہ امام کی حکومت کا طریقہ کار، اور تیسرا حصہ امام کے ظہور کی تمنا رکھنے والوں کو تمنا رکھنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ یہ دعا معنوی اور عرفانی نکات سے لبریز ہے۔ یہ دعا اجتماعی مسائل کی طرف نشاندہی بھی کرتا ہے۔ وہ موضوعات جہانی، یعنی کس طرح انسان اپنی التجا کے ذریعے مستکبرین کے تکبر کو خدا سے التجا کر کے توڑوا دیتا ہے، کس طرح وہ پروردگار ضعیفوں کا مددگار ہے، اور کس طرح خدا وقت کے امام کے توسط سے ان کا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایسے موضوعات ہیں جو اس دعا میں موجود ہیں، لیکن اس دعا کا ایک حصہ حمد الہی سے شروع ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت ہے اس دعا کا آغاز، اور وہ جملہ کہ پروردگارا اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، پروردگارا تیری حمد کے ذریعے تیری تعریف کا آغاز کرتی ہوں۔ یعنی کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ کبھی بھی ثناء الہی کے بغیر خدا سے مناجات نہ کرو۔ ہم خدا کی جس قدر تعریف کریں، مجھے لگتا ہے کہ خدا کی حمد و ثنا کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ حمد کی کیا جگہ ہے؟ تو قرآن میں دیکھیں، قرآن کا آغاز بھی تو سورہ الحمد سے ہوتا ہے۔ عام الفاظ میں حمد پتہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی مثبت نگاہ، عمیق نگاہ خدا کی عطاؤں پر۔ حتیٰ کہ اہل بیت نے ہم سے کہا ہے کہ ہم سے پہلے کوئی دعا نہ کرو جب تک خدا کا شکر ادا نہ کرو، دعا میں اپنی نعمتوں کی کمی یا اپنی ضروریات کو خدا کی بارگاہ سے طلب نہ کرو۔ دعا پتہ کیا ہے؟ دعا یہ کہ ہم خدا کی بارگاہ میں اپنا کاسہ فقر لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ معنوی مسائل ان کو بھی ہم خدا سے طلب کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں سائل بنیں۔ ادب کا تقاضا ہے جو نعمتیں موجود ہیں اس کو ایک دفعہ یاد کریں اور شمار کریں۔ کتنا خوبصورت ہے کہ امام معصوم فرماتے ہیں سوال سے پہلے خدا کی بارگاہ میں شکر و حمد الہی بجا لاؤ۔ حتیٰ اگر کوئی صرف استغفار کرنا چاہتا ہے، وہ کچھ طلب نہیں کرنا چاہتا، خدا سے بخشش مانگنا چاہتا ہے، تو بھی وہ حمد خدا بجا لائے، کہ سب سے پہلے خود کو خدا کے ساتھ جوڑے اور پھر خدا کے وجود پر، انبیاء اور اولیاء کی عطا پر خدا کا شکر گزار ہو۔ جیسے امام حسین نے دعائے عرفہ میں نبی آخر الزمان کی امت ہونے پر خدا کی حمد کی، اور حمد کرے پروردگار کی کہ خدا نے اس کی زندگی میں ہدایت کو ممکن بنایا۔ حمد بہت نعمت ہے۔ دعا صرف ناچیز یا گناہگار لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی عطا کی ہوئی ایک نعمت ہے، اور خدا اپنی ہی حمد کے ذریعے ہمیں منفی سوچوں سے نکالتا ہے، انسان کو طاقتور بناتا ہے اور اس مقام پر پہنچاتا ہے کہ انسان خدا سے خدا کو طلب کر سکے۔ دعا افتتاح میں انسان کو تلقین کی ہے کہ تقریباً 15 جملے
حمد الہی کی نسبتاً طولانی و شرح کے ساتھ کہ اس کو پڑھا جائے۔ حمد الہی میں یہ دعائے عرفہ کی مانند ہے اور نورانی ہے۔ یقین کریں انسان جب اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے جب یہ دعا کرتا ہے اور تکرار کرتا ہے تو یہ دعا انسان کو بڑی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جس کے ذریعے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا رب کتنا کریم، کتنا رحیم ہے، کتنا اپنے بندے پر مہربان ہے۔ یقین کریں انسان کی سوچ خدا کے حوالے سے مثبت ہو جاتی ہے، اور یہ دعا انسان کی تربیت کا بھی ذریعہ ہے، انسان کی تھنکنگ کو پازیٹیو کر دیتی ہے، انسان کی مرجھائی ہوئی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے، اور جب انسان خدا کا شکر کرتا ہے تو فوری طور پر شکر پروردگار اپنے اثرات کو جلوہ گر کرتا ہے۔ انہی لمحوں میں نعمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ایک جملہ کہوں، جب انسان خدا کا شکر کرتا ہے نا، کس چیز میں اضافہ ہوتا ہے؟ کیا چیز بڑی ہو جاتی ہے؟ میں کہتی ہوں خود انسان بڑا ہو جاتا ہے، خود انسان کی انسانیت میں، اس کی سوچ میں خدا کی عطا زیادہ ہو جاتی ہے، خود انسان کا وجود تازہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دعائیں خدا کو راضی کرنے اور خدا سے راضی ہونے والی نعمتیں طلب کرنا ہے۔ دیکھیں خدا کو راضی کرنا بھی تو بہت ضروری ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی خوبصورت روایت کہ ماں فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں کہ اگر کوئی رضائے الہی سے راضی ہو جائے اور جز رضائے الہی اس کے دل میں کچھ بھی نہ ہو تو اس کی ہر دعا مستجاب ہوگی، حتیٰ کہ ہم اپنی حاجات کو بھی اس سے طلب کریں تو اسی روحیے رضایت کے ساتھ بیان کریں، خدایا جو تو چاہتا ہے مالک میں بھی وہی چاہتا ہوں، اس لیے کہ تو ہی تو ہے جو میرے پاس ہے، اور تیرے سوا دعائے کمیل کا کتنا خوبصورت جملہ ہے، الہی و ربی من لی غیرک، میرے پاس تیرے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور اسی دعا کا ایک جملہ الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین، خدایا ڈرنے والے کو تو ہی پناہ دیتا ہے، وَيُنَجِّ الصَّالِحِينَ، خدا نیکوکاروں کو تو ہی نجات دیتا ہے، وَيَرْفَعُ الْمُسْتَضْعَفِينَ، خدایا پروردگارا مستضعف کو تو ہی بلند کرتا ہے، کمزوروں کو تو ہی طاقتور بناتا ہے، وَيَضَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ، خدا پروردگارا بڑا بننے والوں کو تو ہی نیچا دکھاتا ہے، وَيُحْلِكُ مَلُوكًا، پروردگارا جو اپنی بادشاہی میں مست ہوتے ہیں ان بادشاہوں کو تو ہی تباہ کرتا ہے، وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ، اور ان کی جگہ دوسروں کو لے آتا ہے۔ اور پھر آگے ہم خدا سے کہتے ہیں والحمدللہ، حمد کرتا ہوں اس خدا کی، قاسم الجبارین، تکبر کرنے والے مستکبرین کی طاقت کو خدا توڑ دیتا ہے، مبیر الظالمین، ظالموں کو برباد کر دیتا ہے، مدرک الحاربین، جو فریاد کرتا ہے خدا اس کی فریاد پر پہنچتا ہے، نکال الظالمین، جو ظلم کرتا ہے خدا بے انصافیوں کی سزا دیتا ہے، صریخ المستصرخین، وہ داد خواہوں کا دادرس ہے، موضع حاجات الطالبین، حاجات طلب کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے، معتمد المؤمنین، مؤمنوں کے لیے ٹیک ہے۔ کتنا ایزن ایمن، کتنے خوبصورت کلمات ہیں، اور یہ حمد مقدمہ ہے امام کے ظہور کے لیے، یعنی یہ حمد یعنی خدا کو صرف میں اپنا خدا نہیں سمجھتا، میں اس پورے معاشرے کا خدا سمجھتا ہوں، خدا کو میں تہذیب و تمدن کا خدا سمجھتا ہوں، خدا کو میں حالات کے بدلنے والا خدا سمجھتا ہوں، خدا کو میں مستکبرین اور بادشاہوں کی حکومت کو توڑنے والا خدا سمجھتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کی سپر طاقتیں ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتی تھیں، لیکن آج انہی سپر طاقتوں پر ایک نعرہ ہے، مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر ضد ولایت فقیہ۔ ایزن مین
کیسے ایک چھوٹا انسان اتنا طاقتور ہو جاتا ہے؟ طاقت دینے والا خدا ہے۔ شاید یہ دعا انسان کو اس نقطے کی طرف متوجہ کر رہی ہے، اے انسان جہانی مسائل کو سمجھ۔ کیوں؟ جتنا انسان اپنے معاشرے کے مسائل کو سمجھتا ہے اتنا انسان بڑا ہو جاتا ہے، اور پتہ ہے جتنا انسان اپنے آپ کو بڑا کرتا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں اتنا اپنے آپ کو حقیر اور پست کرتا ہے۔ جتنی انسان کی سوچ بڑی فکر اور بڑی طلب کی وجہ سے ہوتی ہے، اتنا کوئی اور چیز انسان کی سوچ کو بڑا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی طلب اور اپنے توجہ اور اپنے عمل کو امام کے ظہور کے لیے وسعت دیں، تاکہ اپنے اس حقیر وجود کو امام وقت سے متصل کر کے بلند کر سکیں، اور اپنی فکر، اپنے عمل اور اپنی دعا سے امام کے رستوں کو ہموار کرنے والے بنیں، یا جو لوگ امام کے رستے ہموار کر رہے ہیں ان کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کی صف میں شامل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔